الرحمن الرحیم کریم صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس طرح کی اس کی 6ویں نظم ہے در مذمت بخیل، اس کے 4 شعر پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس کا 5واں شعر ہے بخیل اور بود زاہد بحر بر، یعنی بخیل اور اس اور الف را کا معنی ہوگا اگرچہ، بود یعنی ہو، زاہد یعنی زاہد کہتے ہیں پرہیزگار کو، زاہد بحر بر، بحر کہتے ہیں دریا کو، اور واؤ کا معنی ہوگا اور بر کہتے ہیں جنگل کو، یعنی بخیل اگرچہ ہو جنگل اور دریا کا زاہد، یا جنگل اور دریا کا عبادت گزار۔ بہشتی، بہشت کہتے ہیں جنگل کو، اور بہشتی جنتی، نباشد نہیں ہوگا، بہشتی نباشد جنتی نہیں ہوگا۔ بحکم خبر، یعنی خبر فارسی میں خبر حدیث کو کہتے ہیں، اور جو بھی بات عام مطلب ہر عام بات کو یعنی حدیث کہتے ہیں فارسی میں، ایسے لغوِ عام میں حدیث اس کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے، لیکن حدیث فارسی میں عام بات کو کہتے ہیں، اور خبر فارسی میں حدیث کو کہتے ہیں، یعنی بہشتی نباشد جنتی نہیں ہوگا بحکم خبر حدیث کے مطابق، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، یعنی لا يدخل الجنہ یعنی نہیں يدخل الجنہ داخل ہوگا جنت میں، خب یعنی مکار، ولا بخیل اور بخیل، ولا منان اور احسان جتلانے والا، یعنی ان 3 کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو ہے بخیل اور مکار اور احسان جتانے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کے بارے میں شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بخیل اگرچہ جنگل اور دریا کا عبادت گزار ہو، گدڑی پوش ہو، لیکن جنتی نہیں ہوگا حدیث کے مطابق۔ تو اسی طرح بخیلی اور یہ کینہ اور ان سب چیزوں سے چھوٹنے کے لیے حضور علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ضروری ہے، جس طرح کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اور انسان یہ 3 انگلیوں کے مثل ہیں، جیسا کہ یہ شہادت کی انگلی اور یہ بڑی انگلی اور یہ انگلی، جس طرح کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ انسان ہے، اور یہ تیسری انگلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ درمیان والی انگلی جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب انسان حضور علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے گا تو اس طرح وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے پوری طرح سے نہیں مل سکتا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ملے گا تو تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بسبب اللہ تعالیٰ سے ملے گا، جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، تھوڑا تبلیغ بڑھی، تو اس وقت خفیہ طور پہ تبلیغ کرتے تھے کیونکہ کافروں کا غلبہ زیادہ تھا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 38 تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب اسلام جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اسلام کی بات ہمیں کھلم کھلا کرنی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی کافروں کی تعداد زیادہ ہے، تو وقت آنے پر کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اصرار کیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تمام صحابہ کو لے کر، جتنے بھی اس وقت مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کو لے کر آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو وہاں پر اعلان کیا، تبلیغ کی، تو جب کافروں نے یہ بات سنی تو ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے جب سب چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب پیٹا معاذ اللہ، اور وہ بدبخت خبیث عتبہ بن ربیعہ وہ آیا تو اس نے معاذ اللہ نعوذ باللہ اپنا جوتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر مارا، تو اتنے زور کا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر ناک مبارک نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا سوج گیا تھا چہرہ مبارک۔ تو جب ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو ان کے قبیلے والوں نے ان کفار کو حضرت ابوبکر صدیق سے دور کر دیا، تو کیا نام ہے، جب دور کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر آ گئے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق بالکل مدہوشی میں رہے، جب شام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئی تو سب سے پہلا جو جملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے نکالا تو وہ یہ تھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا تو ان کے پاس جو بھی تھا وہ اللہ کے راستے میں اور دین میں خرچ کرتے تھے، تو بخیلی تب ہی ہٹے گی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت حاصل ہوگی۔ سبحان۔ تو اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا کہ بخیل اگرچہ جنگل اور دریا کا عبادت گزار بھی ہو لیکن جنتی پھر بھی نہیں ہوگا حدیث کے مطابق۔ بخیل اور بود زاہد بحر بر، بخیل اور بود زاہد بحر بر،
بخیل اگرچہ دریا اور جنگل کا عبادت گزار ہو، بخیل اگرچہ جنگل کا بہشتی نباشت بحکم خبر، بہشتی نباشت بحکم خبر، جنتی نہیں ہوگا حدیث کے مطابق، جنتی نہیں ہوگا حدیث کے مطابق، بخیل اور بود زاہد بحر بر، بخیل اور بود زاہد بحر بر، بخیل اگرچہ جنگل اور دریا کا زاہد ہو، بخیل اگرچہ جنگل اور دریا کا زاہد ہو، بہشتی نباشت بحکم خبر، بہشتی نباشت بحکم خبر، جنتی نہیں ہوگا حدیث کے مطابق، جنتی نہیں ہوگا حدیث کے مطابق۔